السلام علیکم. میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنی سٹوریز اور کہانیاں پر، جہاں پر میں فکشنل اور نان فکشنل آپ کو سٹوریز بتاتی ہوں. آج میں ایک اور سٹوری آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جو کہ اصل واقعہ پر بنی گئی ہے. یہ سٹوری ہے ایک ایسی لڑکی پر جو کہ غائب ہو گئی تھی، اور وہ کیسے ملی، کہاں ملی، یہ میں آپ کو بتاؤں گی. یہ واقعہ ہمیں ایک انسان نے بتایا جس کے دوست کے ساتھ ہوا تھا. اس کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ 2012 کا ہے، جب میں لاہور کے ایک کالج میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. میرا سب سے قریبی دوست تھا حارث فن کرنے والا تھا، لیکن دل سے اچھا لڑکا تھا. اس کے گھر کا ماحول بھی اچھا تھا. ماں، چھوٹی بہن ثنا اور ایک چھوٹا بھائی. ثنا اس وقت 19 سال کی تھی، اچھی اسٹوڈنٹ تھی، اکیڈمی جاتی تھی اور کبھی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی. حارث اس کے لیے بہت ہی زیادہ پروٹیکٹیو تھا. ایک دن کالج کے بعد حارث کا چہرہ بالکل اداس تھا. اس نے مجھے سائڈ پہ لے جا کر کہا، یار ثنا کل رات سے مسنگ ہے، گھر میں نہیں آئی. میں سمجھا کہ شاید کسی ریلیٹیو کے یہاں گئی ہوگی، لیکن حارث نے کہا دروازہ اندر سے بند تھا. جب ماں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو ثنا روم میں نہیں تھی. کھڑکی بند تھی، دروازہ بند، فون اور بیگ دونوں روم میں پڑے تھے، جیسے وہ ہوا میں کھو گئی ہو. پہلے دن پولیس کو بتایا، FIR لکھوائی. پولیس نے روٹین انکوائری کی، دوستوں سے پوچھا اکیڈمی گئی یا نہیں. اکیڈمی نے کہا کل تو ثنا آئی ہی نہیں، مطلب وہ گھر سے اکیڈمی جانے کے لیے نکلی تھی لیکن وہاں تک پہنچی ہی نہیں. دوسرے دن حارث اور میں نے پوری گلی کے آس پاس کے علاقے چیک کیے، کیمراز چیک کیے جو کم تھے، لیکن ثنا کا کوئی نشان نہ ملا. حارث نے جتنے دوستوں کو ثنا کے بارے میں بتایا، سب نے کہا یہ تو امپاسبل ہے، ثنا ایسی لڑکی نہیں ہے. تیسرے دن ثنا کی ماں بے حال تھی، ہر وقت دعا کرتی تھی. حارث نے نیوز میں رپورٹ دلوائی. ایک انکل نے کہا شاید بغاوت کر کے چلی گئی ہو. حارث نے چیخ کر کہا وہ ایسی نہیں ہے. چوتھے دن صبح 5 بجے حارث کے پاس ایک پرائیویٹ نمبر سے کال آئی. اسے آواز آئی ایک آدمی کی، صرف ایک لائن میں بولی گئی، وہ ٹھیک ہے، ڈھونڈو مت. اس کے بعد کال کٹ ہو گئی. حارث نے نمبر ٹریس کروایا، لیکن وہ ایک فیک سم تھی جو ایک شہر میں رجسٹر تھی. اسی دن دوپہر میں جب حارث اور میں تھانہ جا رہے تھے، ایک برقع پوش عورت نے کہا اور راستہ روک کر کہا، آپ ثنا کے بھائی ہو؟ حارث نے کہا ہاں اور سر ہلایا. وہ لاہور کے ایک پرانے علاقے میں ہے، یہ ایڈریس لکھ لو، وقت کم ہے. عورت نے ایک پرانی سلپ حارث کے ہاتھ میں دی اور بنا جواب دیے چلی گئی. رات 9 بجے ہم 3 لوگ، میں، حارث اور اس کا کزن، اس ایڈریس پر پہنچے. وہ ایک بہت پرانی گلی تھی جہاں چھوٹی چھوٹی بلڈنگز اور اپارٹمنٹس تھے. ایڈریس ایک چھوٹی سی بلڈنگ کا تھا، 3 منزلوں کی. گیٹ پہ نوک کیا. ایک 40 سالہ عورت نے دروازہ کھولا. حارث نے پوچھا یہاں ثنا ہے؟ عورت نے کہا نہیں، ایسی کوئی نہیں یہاں پر. لیکن حارث نے ایک دم زور سے دروازہ کھولا. ثنا، میں حارث ہوں، باہر آؤ. کچھ دیر بعد اوپر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ثنا اندر سے باہر آئی. اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں ڈری ہوئی سی روشنی. اس کا دوپٹہ سر پہ تھا لیکن حالت عجیب تھی. حارث نے اسے گلے لگایا، رو دیا. ثنا چپ تھی اور صرف کہا گھر لے چلو، مجھے کچھ نہیں کہنا. اس نے وہاں سے نکال کر ہم سیدھا گھر لے گئے. اگلے 1 ہفتے ثنا نے کسی سے بات نہیں کی. پھر ایک دن اس نے مجھ سے اور حارث سے بات کی اور اس کی بات سن کر میری روح کانپ گئی. اس نے کہا میں جب اکیڈمی کے لیے نکلی تو ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ اس کا راستہ اکیڈمی کے پاس سے گزرتا ہے. میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی. اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں. جب آنکھ کھلی تو میں ایک چھوٹی سی جگہ میں تھی. ایک کمرہ تھا جس میں ایک اور لڑکی تھی. ہمیں بند رکھتے تھے. وہاں روز ایک عورت آتی تھی، کہتی تھی کام کرو ورنہ نکال دیں گے. ہمیں گھر کا کام، کپڑے دھلوا کر، سلائی کروا کر سب کچھ زبردستی کروایا جاتا تھا. ان لڑکیوں کو نہ نکلنے دیا جاتا تھا، نہ فون یوز کرنے. کسی کو ڈرایا گیا کہ اگر بھاگنا چاہو تو نقصان ہوگا. ثنا کے ساتھ اور 3 لڑکیاں اور بھی تھیں. سب کی کہانی ملتی تھی. حارث نے پولیس کو بتایا. پولیس نے ریڈ کیا. اسی بلڈنگ سے وہ گینگ پکڑا گیا اور 3 اور لڑکیاں فری ہوئی. پتہ چلا کہ وہ لوگ لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے ان سے زبردستی گھر کا کام کرواتے تھے. ان کے گھر والوں کو کال کرتے نہیں، صرف چپ رہتے. ثنا نے کورٹ میں گواہی دی. کیس 3 سال تک چلا، لیکن اصل آدمی جو گینگ کا لیڈر تھا کبھی نہیں پکڑا گیا. آج بھی حارث کے گھر میں ثنا چپ رہتی ہے. آنکھوں میں وہ ڈر اب بھی ہے. حارث کہتا ہے اگر وہ برقع والی عورت اس دن نہ ملتی تو ثنا شاید کبھی واپس نہ آتی. یہ کہانی اصل ہے.
حارث اب شادی شدہ ہے، ثنا اب ایک NGO چلاتی ہے اور ساتھ کچھ اور کام بھی کرتی ہے۔ وہ لڑکیوں کی مدد کرتی ہے جو ایسے حالات کا شکار ہوتی ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو بتائیے گا، میں اسی طرح کی اور اصلی مسٹیریس کہانیاں بھی آپ کے لیے پیش کروں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔